شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ سب تمہارا کرم آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح. آپ دیکھ رہے ہیں دس سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹر. آج یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے اور آج کا موضوع ہے UN SDGs 2030 گول نمبر 4، کوالٹی ایجوکیشن، معیاری تعلیم. اور اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہے ہمارے ساتھ حافظ آباد سے ڈاکٹر محمد اعظم اور سلمان حیدر شامل ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، اور ہمارے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر عدنان اشرف اور میڈم ماروی مصدق ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح. ہم تھوڑا سا ایک رن ڈاؤن دیں گے گول نمبر 4 پہ. آئیے رن ڈاؤن شروع کرتے ہیں. آج ہم لوگ گول نمبر 4 پہ بات کریں گے، کوالٹی ایجوکیشن پہ. کوالٹی ایجوکیشن یعنی کہ معیاری تعلیم. ظاہر ہے یہ ایک وہ سبجیکٹ ہے، جیسے ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں بتایا ہے کہ 17 گولز سارے اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن 2 گولز ایسے ہیں جو کہ بارڈر لائن سمجھتے ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری بارڈر لائن ہے، اگر اس کو مکمل کر لیں تو باقی 15-16 ہم آرام سے کر سکتے ہیں. تو اس میں پہلا جو گول جو بارڈر لائن بنتا ہے وہ گول نمبر 4، ایجوکیشن. اگر ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، اگر ہمارے پاس تعلیم ہے، تو ہم باقی تمام گول اچیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے مرد، عورت، بچے، بوڑھے تمام کو تعلیم حاصل کرنی ہے، اور یہ ہمیشہ کرنا ہے. یہ کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک عرصے تک کیا، کام کو چھوڑ دیا. نو، یو لرن ایوری ڈے. یہ اسی کے حوالے سے. اور اس پہ گول نمبر 4 پہ آج ہم یہ بات کریں گے. ان میں ٹوٹل 10 ٹارگیٹس ہیں، 11 انڈیکیٹرز ہیں. بہت آسان سی چیزیں ہیں. جب آپ ٹارگیٹس کو آگے چل کے پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ تھا. SDGs میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ پتہ ہو، سب آپ کو پتہ ہے. ہم نے صرف اس پہ عمل کرنا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے 17 کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. یعنی ایک ہمارے پاس سوشل SDGs ہیں، اس کے ساتھ ہمارے پاس انوائرمنٹ ہے، پھر اکنامکس ہے. تو 3 SDGs کو ہم نے بریک اپ کیا ہوا. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن، جو کہ سوشل SDGs پہ تصور کیا جاتا ہے. اچھا، اس میں اب پاکستان کی جو پوزیشن اس وقت ہے وہ 137 ہے. یعنی 167 میں سے ہماری پوزیشن 137 ہے. لیکن جو بڑی خطرناک بات ہے، وہ خطرناک یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گول نیچے کی طرف جا رہا ہے. یعنی 3 طرح کے رپورٹس ہمارے پاس آتی ہیں. ایک وہ جو ترقی کر رہا ہے، وہ ٹوٹل 5 گولز ہیں جو تھوڑی آگے کی طرف جا رہے ہیں. کچھ ہیں جو رکے ہوئے ہیں، اسٹیگننٹ ہیں. اور 3 گول ایسے ہیں جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں گول نمبر 4، گول نمبر 10، گول نمبر 16 جو آگے چل کے آپ سنیں گے، تو یہ 4 جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے. اب یہ نیچے کی طرف کس بیس پہ جا رہا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. اچھا، ایک سوال ہم سے باقی پروگرام میں بھی ہوا، ای میلز بھی ہمارے پاس آئیں کہ یہ نمبرز ہم کہاں سے لیتے ہیں. یہ نمبر UN انڈیکس ہے. آپ گوگل پہ جائیں، UN انڈیکس ٹائپ کریں، UN انڈیکس کی ویب سائٹ آ جائے گی. اس پہ جا کے یہ تمام ایک بہت بڑی بکلیٹ اویلیبل ہے. اس میں دیکھ کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا ہیں اور کن گولز پہ ہم نے کیا پرفارمنس اس وقت کی ہے. ایک گول ایسا ہے جس کی ابھی تک رپورٹ بھی سبمٹ ہم نے نہیں کرائی، وچ از گول نمبر 10، جو آگے چل کے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. یہ پورا ایک روڈ میپ ہے جس سے ہم اندازہ جس پر چلتا ہے کہ اس وقت پاکستان کس میں کی پرفارمنس کیسی ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے، اسٹیگننٹ ہے، ترقی کر رہا ہے، نہیں کر رہا، سب یہاں پہ موجود ہے. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ ڈیٹا موجود ہے جو آپ چیک کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں صرف ویری کوئکلی جو ایج گروپ ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا ایج گروپ جو پاکستان کا، جو اگر آپ پاکستان کا جتنی 24-25 کروڑ ہماری آبادی ہے، اگر اس کے ایج گروپ کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 0 سے 14 سال کی 35% ہے، 15 سے 24 19% ہے. اس کے بعد 25 سے 54 جو ہے وہ 34% ہے. یہ وہ ایوریج وہ لوگ ہیں جو کہ کام کرتے ہیں، ورکنگ کلاس ہے، 34%. اس کے ساتھ ہمارے پاس پھر 55 سے 64 ہے جو اونلی 6%، اینڈ دین وی ہیو 65 ایئرس 6%. تو یہ پورا پاکستان کا ایک لینڈسکیپ بنتا ہے پاپولیشن کا. اور اسی پہ ہم اپنا کیس کو بلڈ اپ کر کے آگے چلیں گے، پھر اپنے ایکسپرٹ سے ہم بات کریں گے اس سلسلے میں. اچھا، اس کے بعد جو ہے ویری کوئکلی اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، اس کو ہم تفصیل سے بات کریں گے جب ہم گول نمبر 8 کر رہے ہوں گے. لیکن صرف ایک سمجھنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو ایوریج پاکستانی جو ہے وہ 1294 روپے کماتا ہے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ہے 500 سے 800 روپے.
یعنی ایک پاکستانی جو ہے, یہ کیلکولیشن کیسی ہے کہ جتنی آپ کی آبادی ہے اس کی جی ڈی پی سے آپ کیلکولیٹ کر لیں, ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس نمبر آئے گا. وہ نمبر آتا ہے 1294, لیکن حقیقت میں وہ کہتے ہیں 500 سے 800 کے درمیان ہے, جو کہ ریسرچ کر کے ہم نے جو نمبر نکالا. تو آپ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے 30 سے 35 ہزار کما رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے 37 ہزار کیا ہوا ہے, لیکن اس کا جو خرچہ جو ہے اگر آپ تعلیم کو ہٹا دیں, صرف اس کی رہائش, اس کی یوٹیلیٹیز اور اس کے کھانے پینے کو آپ جمع کریں تو تقریباً 40 سے 60 ہزار ایک آدمی کو چاہیے. اب اس میں تعلیم کہاں سے آئے گی, یہ سوال ہے جو ہم آگے جا کے ہم لوگوں سے کریں گے اس کو. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پاکستان میں اسکول, کالج, یونیورسٹیز, مدارس ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشنز ہیں, ان سب کو جمع کر لیں ویری کوئکلی. یہ سب فگر آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ ہماری اتنی پاپولیشن اس وقت بڑھ کے پڑھ رہی ہے مختلف حوالوں سے. اچھا, اینول جو ہمارے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں اگر اس کو بھی ہم دیکھ لیں ویری کوئکلی کہ پبلک یونیورسٹی میں 1.3 ملین ہے, 3 لاکھ سے زیادہ پاس ہوتے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز کا فگر ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں ابھی کرنی ہے, اسی پہ ہم کیس بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے نا وہ تقریباً 120 ہے, اور آپ کے آئی سی ٹی کے اندر ایچ ای سی سے جو پاس آؤٹ ہے وہ 70 سے 75 ہزار ہیں. یعنی سالانہ 70 سے 75 ہزار آپ کے پاس آؤٹ ہوتے ہیں آئی سی ٹی کے اندر, یعنی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں. یہ 70-75 یاد رکھیے گا, ابھی اگلی سلائڈ میں اس کو یوز کروں گا. تو یہ ایک تھوڑا سا آپ کے پاس آگے مدارس کا ایک کنٹریبیوشن ہے, ماشاء اللہ اچھا کنٹریبیوشن ہے. 35,000 سے زیادہ ہمارے پاس رجسٹرڈ مدارس ہیں, اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ 4 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں اس میں انرول ہیں, وہ کرتے ہیں. اور یہ ماشاء اللہ ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس, لیکن یہ نمبر اوور آل میں کم نمبر ہے. جو اسٹیم جو ایک لفظ آج کل بڑا عام آتا ہے کہ سائنس ہے, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس جو ہے, اس میں جو مائگریشن جو ہو رہی ہے, لوگ جو باہر جا رہے ہیں یہاں سے, جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ جو لفظ میں نے کہا, اگر ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں تو یہاں پہ 2025 میں آپ کو ملتا ہے تقریباً 70,000 75,000. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سالانہ ایچ ای سی سے جو پاس آؤٹ کر رہے ہیں 75,000 لوگ, وہ سب مائگریٹ کر رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو ہم جن کو یونیورسٹی پڑھاتی ہے, سکھاتی ہے, لکھاتی ہے, ان کو اسٹیبلش کرتی ہے, وہ لوگ ہی ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں, وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اساتذہ ہمارے پاس ہیں وہی اس کو پڑھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو پاس آؤٹ چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی لیول کی ہیں. یہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں فکر لمحہ ہے, اس کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ یہ پرابلم ہم کس طرح اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اب یہ وہ سلائڈ ہے جو کہ جو بھی پڑھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے بھی بہت تکلیف ہے کہ اس وقت ایز وی اسپیک 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. ہم نے جب کام شروع کیا 4-5 سال پہلے تو 2 کروڑ 24 لاکھ تھے, پھر وہ ہمارے ہی کام کرتے کرتے 2 کروڑ 70 لاکھ ہو گئے. اب وہ ریسنٹلی جو کے پی کے سے رپورٹ آئی تھی کہ 50 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں, 5 ملین 50 لاکھ, اور یہ نمبر ہو گیا 3 کروڑ 20 لاکھ. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نمبر کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن جو نمبر جو فلوٹ کر رہا ہے وہ یہ فلوٹ کر رہا ہے. پاکستان سے باہر یہی نمبر جا رہا ہے 3 کروڑ 20 لاکھ کا. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے, اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں, کیسے اس کو ہم منیمائز کریں کہ یہ 3 کروڑ 20 لاکھ ہے بھی کہ نہیں, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ہمارا جو مقصد وہ یہی کہ پاکستان میں تعلیمی ادارے ترقی کریں. کسی بھی ملک میں ترقی کرنے کے لیے تعلیم سب سے اہم ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام صرف نہیں ہے, یہ ہم سب کا کام ہے. اگر اساتذہ ہیں تو وہ دل سے پڑھائیں, صرف اپنی ڈیوٹی پرفارم نہ کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں, تو آپ کہتے ہیں دل لگا کے, من لگا کے پڑھیں, تاکہ آپ پڑھیں گے تو آگے لوگوں کو پڑھائیں گے, یعنی آگے آنے والی نسل کو بھی آپ ہی پڑھائیں گے. اس کے ساتھ اس لیے بہت ضروری ہے یہ کہ اگر آپ کے پاس اس وقت اگر ہم نے تعلیم پہ توجہ نہ دی تو آنے والے سالوں میں ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس وقت جو 3 کروڑ 20 لاکھ کی ہم نے بات کی, ہم نے امیگریشن کی بات کی, لوگ یہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں, وہ سب ظاہر اس لیے کر رہے ہیں. وہ باہر جانا اچھی بات ہے, آپ جاتے ہیں وہاں سے آپ ریمیٹنس جنریٹ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن یہاں پہ بھی تو کسی کو ہونا چاہیے.
یہاں پہ بھی لوگوں پہ وہ تعلیم ہونی چاہیے. یہاں پہ اساتذہ کو جو گول نمبر 4 کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو اساتذہ ان کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں, میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. اس میں جو اساتذہ ہیں وہ اپنا ڈیوٹی کریں, جو والدین ہیں وہ بیٹا بیٹی میں فرق نہ کریں, بیٹی کو بھی پڑھائیں بیٹی کو بھی پڑھائیں. اور جتنے ہمارے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ہم سب نے تعلیم پہ کام کرنا ہے. تعلیم پہ ہم کام کریں گے, تعلیم یافتہ ملک بنے گا, پاکستان ترقی کرے گا, تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے بنایا پاکستان. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس ویژن میں آئیں, ایک ویژن جو ARYB گلوبل CIT سینٹرز کا ہے, اس میں آپ شامل ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے بنایا تھا پاکستان. آئیں مل کے بناتے ہیں پاکستان. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے کہ گول نمبر 4 معیاری تعلیم کو کیسے اچیو کیا جائے. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. آئیے اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں. پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. عدنان صاحب السلام علیکم. میڈم عدنان صاحب تعارف کرائے گا پلیز اپنا. بہت شکریہ جناب صاحب انوائٹ کرنے کا اس ARYB گلوبل آؤ مل کر بنائیں پاکستان میں. اور اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس دیٹ وی آر پارٹ آف سم تھنگ. نہ کسی ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس کے ساتھ پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں اور سب مل کر بات کر رہے ہیں. نمبر 2. نمبر 3 CIT سینٹر جتنا بھی پورا انیشیٹو ہے پاکستان میں, یہ ایک تیسرا بڑا میجر فیکٹر ہے جو اس وقت ہمارے پاس یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ اقبال صاحب جو نے انیشیٹو لیا, کیونکہ کسی بھی میڈیا ہاؤس میں میری نالج کے مطابق کسی بھی UN SDG کے اوپر اتنا بڑا انیشیٹو لیا اور اس کو کیری فارورڈ کرنا, اینڈ تھینکس ٹو عمار جعفری صاحب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ دیٹ یہ پوری ایک ٹیم اللہ کی طرف سے ایک بن رہی ہے, اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف اس. اور میں ڈین ہوں حیدرآباد انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی مینجمنٹ سائنسز میں. 20 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن میں, ٹیچنگ پیڈاگوجیز میں, انجینئرنگ میں. اور یہ جو ابھی HEC کا بتا رہے تھے, تو اس میں سے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہم نہیں نکالے ہوں گے, تو آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. لیکن جو اپنے اسٹیٹسٹکس دیے وہ واقعی لمحہ فکریہ ہیں. تھینک یو سر. جی میڈم آئیے پلیز. جی مصدق بہت بہت شکریہ پہلے تو ARYB گلوبل کا, جنہوں نے یہ سارا آرگنائز کیا اور یہ چیز آؤ مل کے بنائیں پاکستان. تو واقعی آؤ مل کے بنائیں پاکستان, تو اس کا پارٹ بنے. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا CIT سینٹر کا کہ جنہوں نے ہمیں اتنی سب چیزیں بتائیں, اتنی اویئرنیس دی کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اور ہم اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو میں 10 سال سے ایک اسکول سسٹم کو رن کر رہی ہوں ایز اے ڈائریکٹر, اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل لرننگ ہے اس سے ہٹ کر کچھ بچوں کو دیا جائے, کچھ آلٹرنیٹ دیا جائے. تو یہ چھوٹی سی کوشش ہے جس کے لیے لگے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ تعلیم کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا عدنان صاحب, ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلا اربن اور رورل 80 اور 20% کا ریشو ہے جو نمبرز آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تعلیمی جو سسٹم بنا ہوا ہے, تو اربن میں تو جو سمجھ میں تھوڑا بہت آتا ہے, رورل میں اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ میرا تعلق بھی چونکہ رورل سے ہے, وہاں سے میری ایجوکیشن ہے سندھ کے ایک دیہی علاقے سے, اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے شہر کی طرف انجینئرنگ یونیورسٹیز چونکہ ہمارے دیہی علاقوں میں نہیں ہیں, تو اس لیے ہمیں بھی باقی لوگوں کی طرح یہاں آنا پڑا. پھر USA, یورپ, تمام چیزوں کے اللہ نے ٹریولنگ کروائی. ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جناب صاحب بہت وائڈلی, ہمارے اگر 2 بچے ہیں اور ایک بہت ہوشیار ہے پڑھنے میں اور ایک کمزور ہے, تو کیا خیال ہے, آپ ہوشیار پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں یا کمزور پہ؟ آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, چاہے 2 ٹیوشن کیوں نہ کروانی پڑے, اس کو آدھا گھنٹہ زیادہ دیتے ہیں. لیکن
اگر آپ بات کریں رورل اور اربن میں تو ہمارا سارا دھیان اربن پہ ہی ہے. یہاں پہ فیسلٹیز, یہاں پہ زیادہ انویسٹمنٹ, کیونکہ یہاں سے بہت اچھا آ رہا ہے. جب اپنی اولاد میں آپ فرق نہیں کرتے تو رورل اور اربن کو ہمیں اس گورنمنٹ کو, جو ریاستی ادارے ہیں ان کو ایک ہی اولاد سمجھنا ہوگا کہ ہماری اولاد ہیں, اور اس پہ زیادہ توجہ دینی ہوگی رورل پہ. جس دن یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اس پروونس پہ زیادہ توجہ دینی ہے, انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے, اپرچونیٹیز دینی ہے. یاد رکھیں دونوں ایکول اپرچونیٹیز نہیں دے سکتے آپ کو رورل کے لیے زیادہ کرنا ہوگا, وہاں یونیورسٹیز بنانی ہوں گی, وہاں پہ ایجوکیشن ٹیچرز کو دینا ہوگا, تب جا کے آپ یہ ڈسپیرٹی پہ قابو پا سکیں گے. بڑی اچھی بات کی. میں پہلے ایک ماروی سے بات کرتا ہوں, پھر میں آپ کے دوبارہ آؤں گا. میم ماروی یہ بتائیے گا کہ ایک لفظ آج کل سننے میں آتا ہے, اور یہ جو اربن سٹی میں زیادہ آتا ہے, اسٹیم اور اسٹیم کا, تو یہ فلسفہ ہے کیا؟ جبکہ آلریڈی ہم او لیولز ہمارے پاس ہیں, اور پھر جو میٹرک انٹر بورڈ والا جو معاملہ وہ ہمارے پاس ہے. اب یہ اسٹیم اور اسٹیم کا بھی ایک نیا سیگمنٹ ہے, اس پر تھوڑا بتائیے کہ کیا چیز ہے یہ؟ ہاں جی, دیکھیں یہ کافی نیا نہیں ہے, یہ کافی پہلے سے چل رہا ہے اسٹیم اور اسٹیم لرننگ کو. جیسے پہلے ہم نے یہ شروع کیا کہ ہم پہلے کہتے ہیں کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت پرانا ہو گیا ہے, ہمارا کیریکلم بہت پرانا ہے, ہمارے بچے جو ہیں وہ سائنسدان نہیں بن رہے, سم تھنگ ایسی باتیں ہیں ہم بچوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں. پھر ہم اس میں لاتے ہیں کہ اب ان کو ہینڈس آن دے دیا جائے, کسی ایک فیلڈ کی طرف لگا لیا جائے, ان کو کوئی ایسی فیسلٹیز دی جائے جس سے وہ کچھ پریکٹیکل ورک سیکھیں. تو اس میں جس طرح اسکولس لیول پہ پریکٹیکلس ہوتے تھے وہ انف نہیں ہوتے, تو پھر یہ اسٹیم اسٹیم کے نام سے چیزیں ڈالنی شروع کر دی, روبوٹکس ہے, سب چیزیں آنا شروع ہو گئیں کہ وہ اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کانسیپٹ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس کو ہینڈس آن کروا دیا جائے, اس کے ہاتھ سے گزار دیا جائے, وہ اس کو ایکسپیرینس کر, تو شاید ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں. تو اس طرح کر کے یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے اسٹیم تھا, پھر وہ اسٹیم بن گیا, پھر اس میں ایک اور انٹرپرینیورشپ بھی ڈال دیا. پر جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام سبجیکٹس کو ایک سنگل ٹائٹل کے اندر پڑھایا جائے یا ان کو ایکسپیرینس کروایا جائے, تو مطلب ایک سارے سبجیکٹس آپس میں لنک ہوں, تو اس وجہ سے ان چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. تو اسی طرح وہ اسٹیم اسٹیم بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اب یہاں ڈبل ای کے ساتھ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ انٹرپرینورشپ بھی ایز اے سبجیکٹ ڈال دیا جائے, اور یہ سارے آپس میں انٹر لنک ہوں, کہ پتہ ہو کہ کسی ایک سبجیکٹ میں ہی نہ بچہ ہو, آگے اس کو پتہ ہو کہ دوسرے سبجیکٹس میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, اب مجھے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ٹھیک ہے یہ سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس, یا سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ آرٹس اینڈ میتھمیٹکس, ٹھیک ہے, اسٹیم اسٹیم, تو یہ تو ایکچولی ایک آ گیا سیگمنٹ ہمارے پاس. لیکن جو ہمارا جو ایک جو سسٹم ہے جس میں سب سے زیادہ انٹیک ہے وہ میٹرک والا, میٹرک بورڈ والا جو ہے, تو باقی کو چلے ہم سائڈ میں کرتے ہیں, لیکن جو رورل ایریاز ہیں اس کے اندر میٹرک سسٹم تو موجود ہے نا, تو وہاں پہ تعلیم کی کمی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات میں بہت دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اس وقت آپ, اور بہرحال مقصد بھی یہ ہونا چاہیے تاکہ اویئرنیس آئے. آپ جس کی سے شو سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آرٹیکل نمبر 25A جو کہ کہتا ہے فری ایجوکیشن فار آل فرام 5 to 16, تو اس کی اویئرنیس کہاں ہے؟ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں اویئرنیس کہاں ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. تو اس پروگرام کی توسط سے میرے خیال سب سے میجر چیز یہ ہے کہ آپ نے ٹیچر رکھ لیے, ٹیچر پڑھا رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے ہو رہی ہے, کس پیمانہ کیا ہے وہ جس کے اوپر آپ ان کی میجر کرتے ہیں کہ یہ استاد میرے بچے کو صحیح پڑھائے گا. نعرہ لگانا بہت آسان ہے, لیکن جب میدان عمل میں اترتے ہیں سر پھر مجاہد کا پتہ چلتا ہے. سو ٹیچر کی کیپیسٹی از اے میجر کوشچن, اور یہ ڈویبل ہے, یہ نہیں ہے, یہ بڑے آسانی سے. وجہ کیا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ کمیشنز بناتے ہیں, آپ پلاننگ کمیشنز ڈیولپ نہیں کرتے. آپ پلاننگ کمیشن بنا کے ایک پلاننگ بنا دیں کہ اس ایریا میں, اس رورل ایریا میں, اس میٹرک بورڈ میں یہ ٹیچرز کو یہ ٹریننگ دی جائے گی, اور اس کے ٹارگیٹ سیٹ کر دیں, اور اٹس ڈویبل. یہ گلوبل فیکٹ ہے, ایسا ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز اور میرے خیال سے میم آپ جواب دیجیے گا اس کا, کہ ہمارے پڑوس ملک میں یا پڑوسی جو ممالک ہیں وہاں پہ 4-5 سال کے بچے کو پائتھن پڑھائی جاتی ہے, لیکن ہمارے پاس ابھی بھی جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے کہ ڈاس ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے. اب ڈاس کا مطلب شاید یہ تو نہیں ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم کے جو پہلا سسٹم آیا, ٹھیک ہے اس کی ایک اپنی ایک بات اپنی جگہ ہے, لیکن اب دنیا تو بہت آگے نکل چکی ہے. تو بتائیں کہ ڈاس ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ یہ سب سے اچھی تھی, یا اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ جو پڑھا رہا ہے اس کو پڑھانا یہی آتا ہے؟
سر جہاں تک اگر یہ فیکٹ کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہی آپشن ہے کہ جو پڑھانے والا ہے اس کو یہی آتا ہے, اس کو خود پائتھن نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک میجورٹی, اچھا میرا ٹیچرس ٹریننگ سے بھی تعلق رہا ہے, تو کافی ٹیچرس تو ایسے ہیں جن کو اے آئی اور پائتھن اور لینگویجز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف آئی سی ٹی ٹیچر کی ذمہ داری ہے, وہی اپ گریڈ ہوگا اور ٹیچر اپ گریڈ نہیں ہوگا. تو جب تک ٹیچر اپ گریڈ نہیں ہوگا تعلیم کا معیار اپ گریڈ نہیں ہوگا. جب آپ خود نہیں سوچ سکتے باؤنڈری سے باہر, تو آپ بچے کو کیسے اس قابل بنائیں گے کہ وہ باؤنڈری سے باہر سوچے؟ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ٹیچر کی اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسرا ایک مجھے جو پوائنٹ لگتا ہے نا کہ ہماری گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹ لیا تھا کہ جو بھی جس علاقے سے ہے وہ 3 سال کم سے کم اپنے علاقے میں جا کے سرو کرے گا ٹیچر. پر ٹیچر وہاں جانے کو تیار نہیں ہے اپنے علاقے میں. کیوں جانے کو تیار نہیں ہے؟ کیا گورنمنٹ ایسا کرتی کہ وہ وہاں سے نکل کے ہی اس لیے آیا تھا کہ وہاں ریسورسز نہیں تھے, وہاں فیسلٹیز نہیں تھیں. اگر اس ٹیچر کو جہاں بھیجا ہے وہاں اس کو ریسورسز اور فیسلٹیز بھی دے دی جائیں تو شاید لوگ خوشی خوشی جا کر اپنے علاقے کو گروم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک میں اس چینل کے تھرو گورنمنٹ تک یہ میسج پہنچاؤں گی کہ ٹیچرس کی فیسیلیٹیشن پہ تھوڑا سا کام کیا جائے. جہاں ہم ان کی ٹریننگ پہ جو کام کرتے ہیں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا کام کریں تو شاید وہ خوشی خوشی جا کے بچوں کو پڑھائیں. تو یہ ایک بڑا پرابلم نظر آتا ہے ہمیں. اچھا اس پہ میں ڈاکٹر صاحب میں ایک تھوڑی ہارڈ لائن لیتا ہوں. اچھا ہارڈ لائن میں صرف بات کرنے کے لیے, صرف اپنا میسج پہنچانے کے لیے نارملی ہارڈ لائن میں نہیں لیتا, لیکن اس پہ ہارڈ لائن لیتا ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جو بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں کیونکہ ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہ پرانا ہے, دنیا کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جو بچے اسکول سے باہر ہیں اب وہ چاہے 3 کروڑ 20 لاکھ ہوں, 2 کروڑ 70 لاکھ ہوں, 1 کروڑ, جو بھی نمبر آپ ایگری کرتے ہیں, اگر اس پہ ہم جاتے ہیں تو وہ تو ارریلیونٹ ویسے ہی ہے. تو اگر میں یہ سمجھوں کہ اس وقت ہمارے جو تعلیمی نظام جو نیچے کی طرف آ رہا ہے, جو ایس ڈی جیز بھی اس کو بولتی ہے, UN بھی یہی بات کرتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ؟ مطلب میں صحیح سوچ رہا ہوں, میں غلط سوچ رہا ہوں؟ جناب صاحب جو حقیقت ہے وہ یہی ہے, المیہ بھی یہی ہے, لیکن جب ٹریجڈی یا المیہ ہو جائے تو اس کے بعد کا عمل کیا ہونا چاہیے, ہم اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آؤ مل کر پاکستان, مل کر بنائے پاکستان بھی یہی ہے کہ جو ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہو گئی, کسی نے بھی کی, اس کے اندر میرا بھی اتنا ہی دخل ہے جتنا کسی اور کا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے ابھی اپنے اسٹیٹسٹکس میں دیکھا تھا, بڑے زبردست اسٹیٹسٹکس آپ نے ورک آؤٹ کیے, اور وہ یہ کہ HEC سے اتنے لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور اتنے ہی لوگ تقریباً کم و بیش باہر چلے جاتے ہیں. اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے, آپ کے علم میں ہوگا کہ 40 آورس کا ایک کورس مینڈیٹری ہے کہ آپ کو گریجویشن کی ڈگری نہیں ملے گی اگر آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول یا اپنے علاقے میں سرو نہیں کریں گے. اب اس کے اندر 2 ہی آپشن ہیں, ہمارا انجینئر یا ہمارا سائنٹسٹ, ہمارا گریجویٹ جھوٹ بولے کہ ہاں جی میں نے کام کر لیا 40 آرٹس, یا وہ واقعی ان اسکولز اور ایجوکیشن سیکٹر میں جا کے اپنی نالج کو شیئر کرے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ بات بتا رہے تھے کہ ارریلیونسی کے بارے میں, کمپیٹنسی کی بات کر رہے تھے ایکچولی آپ, جو چیز پرائمری ایجوکیشن میں لیٹ ہو گئی وہ سیکنڈری یا ٹرشری لیول پہ اچیو نہیں ہو سکتی, یہ تو ہم انڈرسٹوڈ کر لیں. لیکن اس کے لیے اور آپشن ہے, آپ ان کو اسکل سکھا دیں سیکنڈری میں, آپ کو پتہ چل گیا المیہ ٹرشری کے ساتھ ہو گیا, کالج لیول پر وہاں اسے کچھ سکھا دے, لیکن جو پرائمری اس کو تو سیو کر لینا. مثال کے طور پہ ایک گورنمنٹ کا یہ تھا کہ آپ لوگ پہلی جماعت دوسری جماعت میں اپ گریڈ کر دیں, ایگزام میں ضروری نہیں ہے, 4th میں کر دیا, کووڈ کے بعد 5th میں کر دیا. کیا خیال ہے, نادرا کے پاس سب بچوں کا ڈیٹا موجود ہے, آپ سب کو انرولمنٹ دے دیں, کر دیں 32 کروڑ کی انرولمنٹ, پھر ان کے لیے ایک بک بھیج دیں ان کے ایڈریسز پہ, آپ کے پاس سب کچھ موجود ہیں. جب ہاتھ میں میرے کوئی چیز آئے گی نا تو یہ انسان کی عادت ہے, تشنگی ہے کہ وہ آگے بھاگتا ہے, دوڑتا ہے اور آگے جا کے لیتا ہے. تو آپ انرولمنٹ کو ریمپینٹ, جو جس طرح کا حادثہ ہوتا ہے نا اسی طرح کا کیور کرنا چاہیے. اچھا بہت زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب نے, اور یہ بات سب کے لیے زبردست میسیج دیا کہ جو HEC نے جو اکیڈیمیا کے لیے یہ ایک طرح سے پابند کیا ہے کہ 40 آورز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں اور SDGs کو, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو سمجھیں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے, اسی لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے, یہ کورس ہم آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوئے. ہم لیں گے یہاں چھوٹا سا بریک, ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم چلیں گے حافظ آباد, اور جہاں ہمارے گیسٹ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ گول نمبر 4 کوالٹی ایجوکیشن, معیاری تعلیم,
کو کیسے اچیو کیا جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں جائیے گا مت. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائی اور مل کر بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز. اب ہم چلتے ہیں حافظ آباد, جہاں پہ ڈاکٹر محمد اعظم اور سلمان احمد ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہم اعظم صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم اعظم صاحب. جی وعلیکم السلام سر. سر ذرا تعارف کرائیے گا ہمارے آڈینس کو. جی بہت شکریہ سر. محمد اعظم نام ہے اور پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ حافظ آباد کا ایک دیہات ہے, چھوٹا سا قصبہ سکھیری, وہاں سے میرا تعلق ہے. پروفیشنلی ویٹری ڈاکٹر ہوں اور اسپیشلی SDGs کا لرنر بھی ہوں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ایمرجنگ ٹرینڈ ہے SDGs کا, اس کو اسکولس تک لے کے جایا جائے, ٹیویاں تک لے کے جایا جائے, بزنس تک لے کے جایا جائے. تو پروفیشنل لائف کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اضلاع کے جو خاص طور پہ ضلع حافظ آباد کے اسکولس پلس ہے کو CIT کے پلیٹ فارم سے لنک کر کے ہم SDGs کی اویئرنیس کو سیشن پر لے کے جائیں. اور شکریہ ادا کرتے ہیں سر ARY زندگی اور سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو کے جو چیئرمین حاجی محمد اقبال صاحب کا, کہ جنہوں نے اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہوئے کہ اس انیشیٹو کو یوتھ کے ایک یوتھ تک پہنچانے کی ایفرٹ کر رہے ہیں. اور سارٹیکلی پاکستان CIT کے جو ہمارے چیئرمین ڈاکٹر عمار جعفری صاحب ہیں, اور خاص طور صاحب آپ کا, کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو گراس روٹ تک لے جانے کے لیے جو ہے ایفرٹ کی ہے. اچھا صاحب, یہ مجھے آپ سے میرا سوال بڑا آسان سا سوال, اور اس پہ بہت دفعہ آپ سے ہم سن بھی چکے ہیں اور دیکھ بھی چکے ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں, کہ جو گول نمبر 3.4.3 4.7 جو ہے, تو اس میں تمام اسکول میں, تمام اکیڈیمیا میں سب کو اس کی تعلیم ہونی چاہیے SDGs کی. تو آپ کے اپنے ادارے میں, اپنے علاقے میں اس میں کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ چونکہ سر یہ ہمارے جو SDGs کا انڈیکیٹر ہے, یہ اسپیشلی خاص طور پہ گلوبلی بھی اسے جو سلوگن ہے SDGs کا کہ لیفٹ نو ون بیہائنڈ, کہ ہم نے SDGs کو ہر شخص تک پہنچانا ہے جو ذی شعور ہے, وہ جو پڑھ رہا ہے, ان پڑھ ہے, آؤٹ آف اسکول ہے. تو اس کا جو پر کیپٹا بڑھانے کا ایک پورا انڈیکیٹر ہے وہ SDG 4.7.1 ہے. اول تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ چونکہ ہر جو نیشنل لیول پہ پرائورٹی انڈیکیٹر ہے اس میں اگر نہیں ہے, تو لگتا یہ ہے کہ شاید اس پرائورٹی کو بھی ہمیں دوبارہ وزٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم جتنا SDGs کے اویئرنیس کا کہہ رہے ہیں, اگر وہ مینڈیٹری نہیں بنائیں گے یا اپنے ڈیش بورڈ پہ نہیں لانے کی ایفرٹ کریں گے, اس کا بیس لائن نہیں دیکھیں گے, پھر اس کے لیے جو ڈیٹا ٹریکنگ ہے وہ نہیں کریں گے, تو لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی لگژری ہے, مینڈیٹری نہیں ہے. تو یہ SDGs ہمیں ارج کرتا ہے کہ یہ ہر جو سپورٹ یونٹ سے ہمارا ایون کے ڈسٹرکٹ سپورٹ یونٹ, وہاں سے اسکور کارڈ ڈسٹرکٹ لیول پہ آئیں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تک آئیں, پھر وہاں سے جو پریونشل ہمارا جو سپورٹ یونٹ ہے وہاں تک جائیں, پھر ہمارے جو فیڈرل ہے وہاں تک جائیں, اور نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیش بورڈ پہ آئے کہ پاکستان میں پر کیپٹا کتنے لوگ ہیں جنہیں SDGs آتا ہے. تو ابھی سر وہ چیز نہیں ہے, کیونکہ 2015 سے شروع ہوا تو کتنا عرصہ ہو گیا, لیکن اس حساب سے ہمارے اداروں میں, ہمارے ڈپارٹمنٹس میں, ایون کے جو ڈسٹرکٹ بیس پہ ہمارے جو گورنمنٹ کے آفیشل ہوتے ہیں, ان کو یہ مینڈیٹری ہے جو پلاننگ ڈیولپمنٹ کا ہے کہ آپ کیا ڈپارٹمنٹ تک اس کی اویئرنیس دیں. اچھا سر, ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ سوال تو بہت ہی تکلیف دہ ہے, اور یہ مجھے لکھتے ہوئے بھی تکلیف ہوئی, اب پوچھتے بھی تکلیف ہو رہی ہے, کہ 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں, یعنی 32 ملین جو ہیں دے آر آؤٹ آف اسکول. اب یہ ایک نمبر ہے, آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ میں غلط ہوں, تو آپ بتائیں کہ یہ نمبر صحیح نمبر کیا ہے, اگر یہ نمبر غلط ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. جی سر. اس کو ہم 2 تناظر سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہمیں سر دست یہ کہنا کہ یہ غلط فگر ہے. اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں, کیونکہ اس کی جو ڈیٹا ٹریکنگ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی یونیسکو یا وہ ادارے یونیسیف یا سارے جو اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں انہیں کی ہی بیس پہ یہ سارا ہوگا. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ صحیح ہے, تو پھر اس کے تناظر میں ہمیں سر اپنے سارے انڈیکیٹر کو پہ نظر دوڑانی ہوگی, جو ہمارے 11 انڈیکیٹر ہیں.
کیونکہ یہ سر ایک رسپانس ہے یا آپ ایکشن کا ریئیکشن کہہ لیں کہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے انڈیکیٹر سر 11 کے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی سہولت کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ابھی جب داخل نہیں ہو رہا، اس ایج سے لے کے جب وہ یونیورسٹی کی اسکالرشپ میں جائے یا اپنی جاب میں جائے، تب تک یہ انڈیکیٹر 11 جو ہے نا، یہ ہمیں نظر آئے اپنے پریکٹیکل لائف میں. تو جب وہ لوگ جو والدین اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں یا خرچ کرنے کا یا انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ نہ اسکول میں وہ سہولیات ہیں، نہ نمبر آف ٹیچرز وہ اتنے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ووکیشنل ٹریننگ اگر ہے بھی تو وہ اس میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس کے پیرالل جو ایک ہمارا ایک فگر آ رہا ہے وہ نیٹ والا بھی ہے کہ وہ بچے جو ناٹ ان ایجوکیشن ہیں، ناٹ امپلائمنٹ میں، اور ایون ناٹ ان ٹریننگ ہے، تو وہ بھی اسی فگر کے لگ بھگ ہیں، شاید 2 کروڑ کے قریب تو وہ بھی ہے. تو جب والدین دیکھتے ہیں کہ اس طرح پڑھائی کے بعد بھی ہمیں بچہ جو ہے نا وہ ارننگ ماڈل میں یا ارننگ موڈ میں نظر نہیں آ رہا، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بجائے کہ ہم بچوں کو اسکول میں بھیج کے ہم اسے ٹائم ضائع کریں، انویسٹمنٹ اس پہ کریں، تو یہ بچے آؤٹ آف اسکول گو ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ارننگ ماڈل میں ہے، جو کہ پڑھے لکھے بچے کی بھی وش میں شامل ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہے فگر، تو اس کے فیکٹرز باقی انڈیکیٹر میں بھی ریفلیکٹ ہو رہے ہوں گے. اور اگر یہ نیٹ اچھا، میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے، میں سلمان حیدر کو مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے 6ٹھی جماعت سے لے کے اور پھر 10 یعنی کہ 10ویں تک، یعنی 4 سال کا جو ہے وہ SDGs کے ساتھ انہوں نے گزارا، SDGs کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس پہ انہوں نے عمل کیا. تو ہم سلمان حیدر سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ سفر ان کا کیسا گزرا. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ انیشیٹو شروع ہوا ہے، سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو ARY زندگی اور CIT کے ساتھ، جس کی قیادت کر رہے ہیں ARY کے آنر جو سر میاں اقبال صاحب ہیں، اور ڈیجیٹل پاکستان کے فاؤنڈر سر عمار جعفری صاحب. کہ مجھے اعزاز ملا ہے کہ میں اس پروگرام میں آیا اور جو اپنے مینٹور سے سیکھا ہے وہ انہی کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اگر میں اپنی لرننگ کو کیٹیگری وائز شیئر کروں تو اس کی 4 کیٹیگریز بنتی ہیں، جو کہ میں نے SDGs اکیڈمی اور CIT سے حاصل کی ہیں. پہلی کیٹیگری SDGs کی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. تو اس کی لرننگ میری شروع ہوئی SDGs فار کڈس سیریز سے، جس میں مجھے موقع ملا ہے کہ میں پہلے SDGs کو سیکھوں اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے کام. تو وہ سیریز کے بعد پھر اپنے لوکل ایریا کے لوگوں کو SDGs کا بتانے کے لیے ہم نے جگنی بنائی SDGs کی، جو کہ لوکل لینگویج میں بنائی ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں. تو وہ کافی مقبول ہوئی. اس کے بعد یہی SDGs 4.7 پہ کو سیکھنا شروع کیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کیا، جو کہ گلوبل سٹیزن شپ کی ایجوکیشن، SDGs کی ایجوکیشن اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے. اور دوسری کیٹیگری پھر میری ڈیجیٹل لٹریسی کی آتی ہے اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی، جس میں میں نے CIT سے سیکھنے کی کوشش کی، جس میں میں نے 6 کلاس سے 10 کلاس کی جو کمپیوٹر کی بک ہے اس میں جو تھیوری پڑھی ہے اس کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کے مختلف بگنر اور انٹرمیڈیٹ کے کورسز کیے ہیں. اور اس کے بعد IoT AI ان کو سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح SDGs میں ان کو میں ابھی بگنر لیول پہ یوز کر سکتا ہوں. اور سلمان یہ مجھے بتائیے گا، سلمان آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ماشاءاللہ پڑھا، یہ آپ آگے پڑھا بھی رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، نالج کو ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ بس تیاری ابھی کر رہے ہیں. جس طرح ابھی ہم نے CIT حافظ آباد کا LMS ڈیولپ کر لیا، اور اس کے علاوہ ویب سائٹ، اور جو میں نے سیکھا اس کو ایک ویب سائٹ کی شکل میں ہم نے تیار کر لیا. اور وہ بس ابھی جو میرا 10th کمپلیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد جو میرے جیسے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو میں نے جو سیکھا وہ سکھاؤں گا. تھینک یو سلمان، تھینک یو ویری مچ. ہم سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک آخری بات ہم کرنا چاہیں گے اعظم صاحب سے کہ ایک وہ میسج وہ کیا دینا چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو، 3 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو، اور وہ بچے جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ بھی ہو رہے ہیں. اعظم صاحب کیا آپ کا میسج ہوگا؟ جی سر، یہ میسج بھی ہے اور خود کو بھی ایک الارمنگ ہے کہ بچوں نے شاید کچھ نہیں کرنا 18 سال کی عمر تک، کیونکہ یہ برین ڈیولپمنٹ ایسی ہے کہ وہ ہمیں
ہمیں سے مراد ٹیچرز، والدین، سول سوسائٹی، کمیونٹی، اور اب اس میں الحمدللہ یہ ہمارا جو چینل ہے الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو، کہ یہ دیکھ کے بچے میمک کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے بچوں سے ایکسپیکٹ کرنے سے پہلے ہمیں رول ماڈل بننا پڑے گا، اور بچوں کو ہمیں یہ باور کرانا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ کی ایجوکیشن کو، جو آپ کے گھر میں اسکل پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ابھی تک گرومنگ ہوئی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اسی اسکل میں اپنی ایجوکیشن کو لنک کریں، آج کی ٹیکنالوجی کو لنک کریں اور آج کی ایس چیز کو لنک کریں، اور وہاں سے جو آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں پرابلم نظر ہے اس کو سلوشن دیں. اور چونکہ آپ کو جو ارننگ ماڈل آئے گا وہ کسی نہ کسی سلوشن بیس پہ آئے گا، تو آپ نے لوکل جو آپ کی ایشوز ہیں اسے آپ گلوبلی جو اویلیبل سلوشن ہیں ان کے ساتھ لنک کریں، تو انشاءاللہ یہ جو ہوپ ہے یہ اور بہتر ہو جائے گی. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، باہر سے آ رہے ہیں لوگ، بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول ہو رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ جو امید کی کرن ہے واپس آئے گی، اور ہمیں امید ہے کہ اے آر وائی زندگی کی یہ انیشیٹو اس روشنی کی طرف ہمیں لے کے جائے گا. جی سر. تھینک یو اعظم صاحب، تھینک یو سلمان اظہر، آپ کا بہت بہت شکریہ. زبردست بات انہوں نے کی اور اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے اس کورس میں آپ نے شامل ہونا ہے. اس کورس میں آپ شامل ہوں گے تو ایل ایم ایس کے ذریعے 169 ٹارگیٹ، 231 انڈیکیٹرز پڑھنے میں سمجھنے میں آپ کو وقت بالکل نہیں لگے گا، صرف آپ نے سمجھنا. ہم لیتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آ کے پھر ہم اپنی ٹیم سے دوبارہ بات کریں گے. تھینک یو سر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی اے آر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن وتھ سی آئی ٹی سینٹرز. ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کافی بات کر لی، بڑا کچھ ہم نے ڈسکس بھی کر لیا. اس وقت جو بجٹ کی پوزیشن ہے، تعلیمی بجٹ، اگر اس کو بھی ہم دیکھیں تو پچھلے اگر 10 سال کا ڈیٹا دیکھیں تو نیچے کی طرف ہی ہے، اس میں کوئی زیادہ بڑھوتری تو نہیں ہو رہی. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ جناب صاحب، بہت ویلڈ کویشچن ہے، میرے خیال بیسک ہے، بنیادی ہے، کیونکہ اسٹارٹس فرام دا گورنمنٹ، پالیسی کیا ہے، آگے کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر سال ایک چیز بڑھ رہی ہے سر، دفاعی بجٹ بھی نہیں بڑھ رہا، کچھ بھی زیادہ نہیں ہو رہا کہ ریگولر ہو. ایک چیز بڑھ رہی ہے، وہ ہے ڈیبٹ. ڈیبٹ پڑھنے پہ جو ہم اسے لوٹاتے ہیں وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. جب وہ زیادہ ہو رہا ہے تو باقی تمام انڈیکیٹرز جو ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، چاہے وہ پلاننگ ڈیولپمنٹ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو، کچھ بھی ہو، پی ایس ڈی پی ہو، وہ آہستہ سے سب ریشو وائز کم ہوتے جا رہے ہیں. سو اس میں سب سے کمزور کیا چیز ہے سر؟ ایجوکیشن. سو لیٹس کٹ اٹ ڈاؤن، وہاں پہ کٹ لگاتے ہیں اور آگے چلیں. لیکن میرے خیال میں یہ چیلنج نہیں بننا چاہیے. ہمارے جتنا بھی اس وقت بچہ 70,000 کا اسٹیٹسٹکس دے رہے ہیں، ہر سال باہر جا رہا ہے، ہم ایک ڈائسپورا بنانے میں ناکام ہیں. اور اس کے اندر اس میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جہاں پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لیٹس یوٹیلائز دس میڈیا اینڈ ریچ اینڈ کریٹ دیٹ ڈائسپورا اینڈ جسٹ برنگ دیم بیک ان ٹرمز آف، چاہے فوریکس بھی آئے پاکستان میں، یہاں ان کی اسکلز ہوں، اینڈ وی کین ڈو اٹ. دس از ڈویبل. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیپینڈ. آف کورس گورنمنٹ کو چاہیے کہ بڑھائے، لیکن ڈیپتھ کو کم ہوگا تو بڑھے گا نا. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈگری، ماسٹرز ان کو تھوڑا سائڈ میں کر دیں، ہم آ جائیں ووکیشنل ٹریننگ پہ، ٹیکنیکل ٹریننگ پہ. تو آپ بھی سمجھتے کہ جو پالیٹیکنک ایک زمانے میں بہت ہوتے تھے، دنیا میں پالیٹیکنک بہت زیادہ ابھی بھی ہیں، پاکستان میں اس کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے. سر ایک تو جو مین وجہ وہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر کمانا ہے تو وہ یا تو ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، یا آپ کسی ایسی فیلڈ میں چلے جائیں کہ جہاں سے آپ کو ایک نام اور وہ ملے. تو جو ہمارے جس طرح کے ہارڈ سکلز ہیں، ہم ان کو فوکس نہیں کرتے. ہارڈ سکلز سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے شاید ہم کما نہیں سکیں گے. تو حالانکہ ان چیزوں کی بھی ایک پہلے بہت اچھا چلتا تھا اور بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے، پر ہم نے خود ہی ان کو پیچھے کر دیا، کیونکہ ہمیں انجینئر اور میڈیکل اور ڈگری ڈاکٹرس چاہیے. اور اگر دیکھا جائے تو انجینئرس جو بن رہے ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی باہر اسی لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں کچھ نہیں مل رہا. تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کر دیا اس چیز کو لے کر کے. ہم نے جو ہے وہ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگس کی طرف نہیں جانا. ہم نے کوئی ایسی ڈگری لینی ہے کہ جس سے ہم بس ڈگری پاس کریں اور ہمارے ہاتھ میں نوکری ہو. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کا رجحان جو ہے وہ کم ہو گیا ہے پچھلے کافی عرصے سے، کہ لوگ
समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है. हमारी जो प्रॉब्लम है बच्चों में, यूथ में, वो ये है कि मेंटोर्स नहीं हैं. कोई उनको मेंटोरिंग नहीं कर रहा, कोई उनको बता नहीं रहा कि किस फील्ड में जाने से उनको क्या मिल सकता है. अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और बात बताएं कि अगर अभी मैं बैठ के गूगल पे जाके टाइप करता हूँ कि डिग्री लेस जॉब, कि वो जॉब जिनमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो जिन 15 अगर नाम आएंगे तो सारे वही नाम हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें हार्ड स्किल कोर्सेज करा रहे हैं. डेफिनेटली. तो इसको आप किस तरह देखती हैं फिर? देखिए, वो इसी तरह होता है, पर आप ये देखें कि कितने लोग जाके गूगल से सर्च करके उसको लेते हैं. हम लोग सोचना ही नहीं चाहते उस तरफ, हम जाना ही नहीं चाहते. हम कहते हैं कि हमने इसी तरफ जाना है क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि अगर पढ़ना है तो मेडिकल या इंजीनियरिंग पढ़नी है, अगर जॉब चाहिए तो वो हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, और कमाना जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से जाता है कि हम बस महीना हो और हमारी सैलरी हमारे घर आ जाए और बस. क्योंकि हमने अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बताया नहीं, हमने उनको बिज़नेस की तरफ बताया नहीं, हमने उनको ये सब चीज़ें दिखाई ही नहीं. हमने उनको जो चीज़ दिखाई वो वही चीज़ जानते हैं. और यही हमारे मैं ये कहती हूँ कि ये जो आप अभी फिगर दे रहे थे कि ये जो एजुकेशन का है वो ग्राफ नीचे जा रहा है, तो मेरे नज़र में इसमें कसूर बच्चों का नहीं है, इसमें टीचर्स का कसूर है. क्योंकि एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी टीचर्स की है, बच्चों की नहीं है. बच्चे कुछ नहीं कर सकते. जो भी करना है वो असातिज़ा को, मेंटोर्स को, फैसिलिटेटर्स को, मुअल्लिम को, हम लोगों को करना है. बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बच्चों को तो वही मिलेगा जो हम बताएंगे. तो कसूर जहाँ से भी हो घूम के टीचर्स का ही निकलता है. बड़ा अच्छा. एक सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे भी है और मारवी आपसे भी, कि जो मेरा जो बड़ा सवाल था कि ये 3 करोड़ 20 लाख, अब आप इसको किस तरह एड्रेस करते हैं? कि आप बता सकते हैं ये सही है या गलत है? इस पे कमेंट कीजिए प्लीज़. बहुत शुक्रिया. आपकी रिसर्च को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जुनाद साहब, वो हम सबको मालूम है कि आज़म साहब ने भी इससे बताया कि ये एक ख़ास प्रोसेस के थ्रू, स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू डेटा लिया जाता है. आपने बच्चों को एडमिशन कराया, उनकी इनरोलमेंट हुई नहीं हुई, जाके कोई नहीं देखता कि लिटरेसी है या नहीं है. लेकिन मेरे ख्याल में एक किसी जगह का पढ़ा हुआ, अगर उसने मैट्रिक भी पढ़ा है और जिस तरह पढ़ा है, क्वालिटी एजुकेशन जिस तरह मारवी बात कर रही थी, और उसकी जगह एक ने अपना टेक्निकल कोर्स ले लिया, कोर्स नहीं लिया, अगर उसने सीख भी लिया कहीं पर जाके और लिटरेसी थोड़ी बहुत हो गई उसकी, लेकिन अगर उसने नॉलेज ले लिया तो वो एक कारोबार चला रहा है. अब उसको अगले 5, 10, 15 साल तक काउंट नहीं किया जाता, उसके स्टेटिस्टिक्स में लिटरेसी आती ही नहीं है. तो ये इतनी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी फिगर्स जो है ये जो हर साल बढ़ के, और हमारा दिल बैठता जा रहा है इस फिगर्स को देखते हुए. सो देयर इज़ सम कॉन्फ्लिक्ट इन इट. और मेरे ख्याल में इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? मीडिया इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, इनिशिएटिव आप लोग ले चुके हैं, पाकिस्तान लेवल पे आप देख रहे हैं, CIT इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे फोकस कर चुका है, बैक्ड बाय, पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल मीडिया. और अगर ये ही स्टेटिस्टिक्स CIT सेंटर्स के थ्रू ली जाए सीरियसली और पीछे मीडिया हो, तो हम एम कर सकते हैं. एम को मैं कहता हूँ एकेडमी, इंडस्ट्री एंड मीडिया. ठीक हो गया. तो अगर इसके इश्तराक से एक प्लानिंग की जाए तो वी कैन हैव द ट्रू फिगर्स एज वेल, कि कितने लोग लर्नेड है, नॉलेज है, और कितने लोगों के पास लिटरेसी है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लिटरेसी थ्रू स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स ऑफ पॉलिटेक्निक. सो आई एम श्योर कि अगर गवर्नमेंट के पास ये आए तो हम थोड़े से प्राउड होंगे कि यस वी हैव डन समथिंग गुड एंड बेटर. हम लेते हैं यहाँ पे छोटा सा वक्फे के बाद वापस आके फिर हम अपनी टीम से दोबारा बात करेंगे. थैंक यू सर. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो, अ प्रोजेक्ट बाय और मिलकर बनाए पाकिस्तान, पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर्स. जी मारवी, सेम सवाल आपसे भी. हाँ जी, मुझे एक बैठे बैठे भी जहन में एक चीज़ आई कि जिस तरह हम लोग, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये लोग शोकेस करते हैं स्कूल्स को कि ये शोकेस स्कूल्स हैं इनके, और उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि इस क्राइटेरिया के ये KPIs हैं, इसके बाद जो है वो आपको ये टाइटल मिल जाता है.
تو سی آئی ٹی سینٹر بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ سی آئی ٹی سینٹرز جو ہے وہ ایک شوکیس اسکولس کر دیں ہم. تو اس کے لیے یہ ہو کہ جو سی آئی ٹی سینٹر ہے وہ رسپانسبل ہو کسی بھی اسکول میں جا کر ان کے ٹیچرس کو پراپر ٹرین کرنے کا. جب ان کے ٹیچرس پراپر ٹرین ہو جائیں تو ہم ان کو انٹائٹل کر دیں کہ یہ سی آئی ٹی شوکیس اسکولس ہیں, اور ان کے بچوں کو فیسیلیٹیشن یہ دی جا سکتی ہے کہ جو وہ اگر سی آئی ٹی سے کوئی بھی کورس وغیرہ لے رہے ہیں تو ان کو ڈسکاؤنٹ پرائسز پہ کورس ملیں گے. تو ایک بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہو جائے گی کہ جن کو اویئرنیس ہوگی کہ اس طرح سے گھر بیٹھے بھی ہم کورسز لے سکتے ہیں یا ہم وہ چیز کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اسکول ہمیں یہ ساری اپرچونیٹیز تو ڈیفینیٹلی نہیں دیتا. تو اس طرح کا بھی کوئی انیشیٹ اگر لیں تو ہم اس فگر کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بچوں میں اویئرنیس لے جائیں. بڑی اچھی بات کی ابھی ماروی نے. دیکھیے ایس ڈی جیز کا کمال یہ ہے کہ کچھ بھی آپ کام کریں گے آپ کسی نہ کسی گول کے اندر آئیں گے. ابھی جو بات کی ماروی مصدق نے اچھی بات کی, اور یہ گول نمبر 4, گول نمبر 8, گول نمبر 9 یعنی کوالٹی ایجوکیشن, ڈیسنٹ ورک, اکنامک گروتھ اور انوویشن. تو یہ تینوں جو ہیں اس گول کے اندر یہ آ سکتے ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات اس پہ کی, اور اس کو ہم کہتے ہیں نا, ہم اس کو نوٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ اس پہ بالکل ہم کام کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ہم یہ گول یہ پڑھا رہے ہوں گے تو ہمیں ظاہر ہے اس کی جو کیس اسٹڈیز ہیں اس میں آئیں گے, تو اس میں کیس میں شامل ہو سکتی ہے. اچھا ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں ہم نے کر لی, اچھی بات بھی کر لی, امید والی بات بھی کر لی, لیکن اگر کہتے ہیں گوئنگ فارورڈ, تو اگر ایک اسٹیپ آپ سمجھیں کہ یہ ایک اسٹیپ ہم لے لیں تو ہم گول نمبر 4 کو ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ سوال میرا آپ سے, پھر ماروی مصدق آپ سے بھی ہوگا. جی سر. چونکہ میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے, ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, اور میری جو اسٹرینتھ ہے وہ گریجویٹس ہیں جو 16 to 22 تک ہوتے ہیں, 18 to 22 کے درمیان ہیں, اور یہ بڑی تعداد میں ہے. ان کی میچورٹی لیول بھی ہوتی ہے. اگر ان کو جینے کا مقصد دے دیا جائے کہ یو ہیو ٹو ناٹ ٹو ڈو جاب اور ارن بٹ ٹو سرو, اور باقی سب چیزیں آپ کے ساتھ منسلک ہیں. بہت سی موویز ہیں نیبر کنٹریز میں بنتی ہیں جو اس میں لوگ جاتے ہیں, ہیرو وہی ہوتا ہے جو واپس جاتا ہے اور کام کرتا ہے, اور اس کی ریسورسز نہیں ہوتی. اگر یہ فیلنگ, یہ فیتھ یہ ڈیولپ کر لیا جائے میڈیا کی اویئرنیس کے تھرو, جو کہ میں پھر بتاؤں کہ میرا پہلا تجربہ ہے اس طرح میڈیا کے ساتھ کہ وہ گھر گھر پہنچے ایئر وائز زندگی کے ساتھ. سو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میسج اگر پہنچتا ہے اور آپ یونیورسٹیز کو آن بورڈ لیتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد میں آپ کے پاس ینگ انرجیٹک, آپ اس کا ایم سیٹ کر سکتے ہیں. دے ول موو ٹو اینڈ دے ول سوئچ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. ویری گڈ. جی میم. جو ایک انیشیٹ لینے کا ہے کہ دیکھیں اب سب سے پہلے جو انیشیٹ ہمیں لینا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو چکا, اب ہمیں ان فگرز کو نہیں رونا ہے, اب ہمیں سب کو آگے بڑھنا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے لیول پہ جو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے وہ کرے, کیونکہ خالی باتیں کرنے سے کام نہیں ہوگا, ہمیں اسٹیپس لینے پڑیں گے. اور سب سے پہلا اسٹیپ جو میری نظر میں یہی ہے کہ ٹیچر کو امپاور کریں, ٹیچر کو نیکسٹ اسٹیپ پر لے کر جائیں, اس کی گروتھ کریں, اس کو امپاورڈ کر لیں, اکوپ کر دیں. تو اے آئی سکھا دیں یا کچھ بھی ایسا ٹول سکھا دیں جو وہ اپنے لیول پہ استعمال کر سکے کہ اس کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو اور وہ سوچنے لگے. اگر ٹیچر سوچنے لگے گا تو وہ یہ چیز بچوں میں آگے ڈالے گا, اور بچہ اگر اسکول میں کلاس میں نہیں آ رہا تو یہ جانا جائے کہ وجہ کیا ہے کہ بچے کا دل نہیں لگ رہا اسکول آنے کو. ان کو کیا ایسی چیز دی جائے کہ وہ خوشی خوشی اسکول آنے کے لیے تیار ہوں. جو انرولمنٹ ہے وہ انرولمنٹ اسکول میں نہیں آ رہی ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ اسکول وہ چیز پرووائڈ نہیں کر رہا کہ بچہ خوشی سے آئے. ان کو لگتا ہے کہ ہم گھر بیٹھیں گے یا ہم جا کے کمائیں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا کہ ہم یہاں پہ 2 گھنٹے لگائیں اور ہم اتنے پیسے کما کے گھر لے آئیں اور ہمیں کھانے کو روٹی مل جائے. تو وہ اس کو زیادہ پریفر کر رہا ہے. تو ہم اس کو کیا دیں ایسا کہ وہ ہنسی خوشی آنے کو تیار ہو جائے. زبردست بات کی کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بچوں کو کیا ایسا دیں کہ وہ آئیں. اسی کے لیے یہاں پہ ہم آئے, اسی کے لیے جو آؤ مل کے بنائے پاکستان کا جو انیشیٹو ہے وہ یہی ہے کہ آپ آئیں. ایس ڈی جیز کے کورس ہیں, 18 اس کے گولز ہیں, 169 ٹارگیٹس ہیں, وہ 231 انڈیکیٹرز ہیں. ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں, اپنی اکیڈیمیا میں, اپنی پروفیشنل لائف میں, اپنی پرسنل لائف میں اس کو شامل کریں. اگر اس کو آپ شامل کریں گے
تو آپ خود ہی فرق دیکھیں گے. جیسے ابھی ہم نے سلمان حیدر سے بات کی, انہوں نے بتایا کہ 3-4 سال میں ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی. تو یہ ایک سب جو فلسفہ اور مشن جس پہ ہم چل رہے ہیں, میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں شامل ہوں. اس کی جو مزید معلومات آپ کو چاہیے تو آپ ARYBglobal.com پہ جا سکتے ہیں, وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. یہ LMS پہ کورس ہے, یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ یہ کورس ہوگا. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ اپنے گھر میں اپنے ٹائم پہ آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. اس کی 20 آورس کی ٹیوٹوریلز ہوں گے جو آپ کے اپنے علاقے میں ہوں گے, اپنی جگہ پہ ہوں گے, اور وہاں پہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہوں گے. میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور سمجھیں, اس کو ضرور پڑھیں, اور اگر آپ کو کوئی اس میں دشواری ہوتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر عدنان کا, حیدرآباد سے یہاں تشریف لائے, ماروی مصدق کا حیدرآباد سے یہاں, آپ کا بہت بہت شکریہ. کہ it's time to end our show. You were watching the Sustainable Pakistan Initiative Show, a project by Mil Ke Banaye Pakistan, powered by ARYB Global in association with CIT Centers. Next week ہم آئیں گے, ہم بات کریں گے گول نمبر 5 پہ, جینڈرز ایکوالٹی پہ. نیکسٹ, ٹل دین تھینک یو, اللہ حافظ. اور جاتے جاتے ہم سب سے کہتے ہیں کہ آؤ مل کے بنائیں پاکستان, ایک بہتر, ایک مضبوط, ایک سسٹینیبل پاکستان. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.